ناظرین، پیرامڈز میں عمومی طور پر فرعونوں کی لاش رکھی جاتی تھی۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرعون کو موت کے بعد بھی دنیا کا حکمران رہنا چاہیے۔ پیرامڈز ایک تعمیراتی معجزہ ہے جس میں سب سے بڑا پیرامڈ گیزا کا ہے، جو فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا۔ یہ پیرامڈ 139 میٹر اونچا اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20 لاکھ سے 300,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ پیرامڈ کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی۔ قدیم مصر میں مارکر تھے جو لوگ کٹ کے مقام کا تعین کرنے کے لیے لکڑی یا پتھر پر نشان لگاتے تھے، جنہوں نے پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ اہرام کی جگہ پر لے جایا جا سکے، اور یہ بھی تعین کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو موجود نہیں۔ پیرامڈ بنانے کے لیے استعمال ہونے والی حساب کی درستگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین اور کافی ہنرمند تھے۔ مثال کے طور پر عظیم خوفو پیرامڈ کے ہر طرف 52 ڈگری کے ایک مقررہ ڈھلان۔ کسی کو پیرامڈ بنا کر ابدی زندگی مل گئی ہے تو وہ سقرا میں پہلے پیرامڈ کے ڈیزائنر اموتھپ ہیں۔ ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز اور ایک پادری اور مولج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دے دیا گیا۔ 1960 کے آس پاس فلم بینو نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہی فلم دی ممی میں ویلن کے طور پر پیش کیا، جو جیمز فریزر اور ریچل ویز کو خوفزدہ کرتا ہے۔ پیرامڈ بنانے والوں نے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ پیرامڈ بنانے والے مزدوروں کی دہات میں بطخوں، بھیڑوں اور خنزیروں اور گائے کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے، لیکن حیرت انگیز طبی دیکھ بھال کی بدولت بہت سے زخم مہلک نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا علاج بھی کیا گیا۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی پیرامڈ کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ غلاموں کی مبینہ طور پر پیرامڈ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی خاصی کمائی بھی کی۔ جب پیرامڈ کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام سے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصاویر اور لیتھوگراف سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں پیرامڈ بنانے والے دوسرے گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس۔ ان پیرامڈ میں مختلف قسم کے خزانے بھی تھے، لیکن جس طرح لٹیروں، ڈاکوؤں، چوروں کو پتہ چلتا گیا کہ پیرامڈز میں بہت قیمتی چیزیں، خزانے اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بار اس پر حملہ کرتے رہے، اور آخر جب تک ریسرچر ان پیرامڈز تک پہنچے، ان پر کام کرنا شروع کیا، لیکن تب تک پیرامڈ بالکل خالی تھے اور ریسرچر کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا، کیونکہ لٹیرے سب کچھ پہلے ہی لوٹ کے جا چکے تھے۔